بیٹے اور روح القدس کے وسیلے سے آج کی اس نئی صبح میں آپ کو سلام کہتا ہوں اور مسیح میں آپ کی سلامتی ہو، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ ہر روز زبور کی تلاوت کو سنتے ہیں اور دعا میں ٹھہرتے ہیں اور اپنے دن کو خدا یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ آج کی تلاوت کلام مقدس 18ویں زبور سے کی جائے گی۔ یہ زبور مقدس داؤد کا فتح کا گیت۔ عزیزوں، امیر مغنی کے لیے خداوند کے بندہ داؤد کا مزمور۔ عزیزوں، اس گیت کے الفاظ اس نے خداوند سے اس زور میں کہے جب خداوند نے اسے اس کے سب دشمنوں اور ساؤل کے ہاتھوں سے بچایا۔ چنانچہ اس نے کہا، اے خداوند، اے میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے۔ میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا، میری سیپ پر اور میری نجات کا سنگ، میرا اونچا برج۔ میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا۔ یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا اور بے دینی کے سیلابوں نے مجھے ڈرایا۔ پتال کی رسیاں میرے چوگرد تھیں، موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے۔ اپنی مصیبت میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی۔ اس نے اپنے ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی۔ تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی، پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھائی اور ہل گئی، اس لیے کہ وہ غضبناک ہوا۔ اس کے نتنوں سے دھواں اٹھا اور اس کے منہ سے آگ نکل کر بسم کرنے لگی۔ کولے اس سے دھنک اٹھے، اس نے آسمانوں کو بھی جھکا دیا اور نیچے اتر آیا، اور اس کے پاؤں تلے گہری تاریکی تھی۔ وہ کروبی پر سوار ہو کر اڑا، بلکہ وہ تیزی سے ہوا کے بازوؤں پر اڑا۔ اس نے ظلمت یعنی ابر کی تاریکی اور آسمان کے دلدار بادلوں کو اپنے چگرد، اپنے چھپنے کی جگہ اور اپنے شامیانہ بنایا۔ اس کی حضوری کی جھلک سے اس کے دلدار بادل پھٹ گئے۔ اولے اور انگارے اور خداوند آسمان میں گرجا۔ حق تعالیٰ نے اپنی آواز سنائی۔ اولے اور انگارے اس نے اپنے تیر چلا کر ان کو پرگندہ کیا، بلکہ تا بڑھ توڑ بجلی سے ان کو شکست دی۔ تب تیری ڈانٹ سے اے خداوند، تیرے نتنوں کے دم کے جھونکے سے پانی کی اتھاہ دکھائی دینے لگی، اور جہان کی بنیادیں
نمودار ہوئی، اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور مجھے بہت پانی میں سے کھینچ کر باہر نکالا۔ اس نے میرے زور آور دشمن اور میرے عدالت رکھنے والے سے مجھے چھڑا لیا، کیونکہ وہ میرے لیے نہایت زبردست تھے۔ وہ میری مصیبت کے دن مجھ پر آ پڑے، پر خداوند میرا سہارا تھا۔ وہ مجھے کشادہ جگہ میں نکال بھی لایا۔ اس نے مجھے چھڑایا اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش تھا۔ خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے اجازت دی اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلا دیا، کیونکہ میں خداوند کی راہوں پر چلتا رہا اور شرارت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوا، کیونکہ اس کے سب فیصلے میرے سامنے رہے اور میں اس کے آئین سے برگشتہ نہ ہوا۔ میں اس کے حضور کامل بھی رہا اور اپنے کو اپنی بدکاری سے باز رکھا۔ خداوند نے مجھے میری راستی کے موافق اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق جو اس کے سامنے تھی بدلا دیا۔ رحم دل کے ساتھ تو رحم ہوگا اور کامل آدمی کے ساتھ کامل، نیکوکار کے ساتھ نیک ہوگا اور کنجروں کے ساتھ ٹیڑھا، کیونکہ تو مصیبت زدہ لوگوں کو بچائے گا لیکن مغروروں کی آنکھوں کو نیچا کرے گا، اس لیے کہ تو میرے چراغ کو روشن کرے گا۔ خداوند میرا خدا میرے اندھیرے کو اجالا کر دے گا، کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دعویٰ کرتا ہوں اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھاند جاتا ہوں، لیکن خدا کی راہ قائم ہے۔ خداوند کا کلام تایا ہوا ہے، وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے، اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے۔ خدا ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے اور میری راہ کو کامل کرتا ہے۔ وہی میرے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں قائم کرتا ہے۔ وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، یہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں۔ تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سپر بخشی اور تیرے دائیں ہاتھ نے مجھے سنبھالا اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے۔ تو نے میرے نیچے میرے قدم کشادہ کر دیے اور میرے پاؤں نہیں پھسلے۔ میں اپنے دشمنوں کو پیچھا کر کے ان کو جال لوں گا اور جب تک وہ فنا نہ ہو جائیں واپس نہیں آؤں گا۔ میں ان کو ایسا شہ دوں گا کہ وہ اٹھ نہ سکیں گے۔ وہ میرے پاؤں کو نیچے گر پڑیں گے، کیونکہ تو نے لڑائی کے لیے مجھے قوت سے کمر بستہ کیا اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا۔ تو نے میرے دشمنوں کی پشت میری طرف پھیر دی تاکہ میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو کاٹ ڈالوں۔ انہوں نے دہائی دی پر کوئی نہ تھا جو بچائے۔ خداوند کو بھی پکارا پر اس نے ان کو جواب نہ دیا۔ تب میں نے ان کو کوٹ کر ہوا میں اڑتی ہوئی گرد کی مانند کر دیا۔ میں نے ان کو گلی کوچوں کی کیچڑ
कीचड़ की तरह निकाल फेंका। तूने मुझे कौम के झगड़ों से भी छुड़ाया। तूने मुझे कौमों का सरदार बनाया है। जिस कौम से मैं वाकिफ भी नहीं, वो मेरी मदह हो गई। मेरा नाम सुनते ही वो मेरी फरमाबरदारी करेंगे। परदेसी मेरे ताबे हो जाएंगे। परदेसी मुरझा जाएंगे और अपने गलों से थरथराते हुए निकलेंगे। खुदावंद जिंदा है। मेरी चट्टान मुबारक हो। मेरा निजात देने वाला खुदा मुमताज हो। वही खुदा जो मेरा इंतकाम लेता है और उम्मतों को मेरे सामने ज़ेर करता है। वो मुझे मेरे दुश्मनों से छुड़ाता है, बल्कि तू मुझे मेरे मुखालफों पर सरफराज करता है। तूने मुझे तमखो आदमी से रिहाई देता है। इसलिए ऐ खुदावंद, मैं कौमों के दरमियान तेरी शुक्रगुजारी और तेरे नाम की मदह सराई करूंगा। वो अपने बादशाह को बड़ी निजात अनायत करता है और अपने ममसूह दाऊद और उसकी नस्ल पर हमेशा शफकत करता है। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के कलाम के वसीले से बरकत मिले। आए अज़ीज़ों, दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद इस वक्त जितने इस यूट्यूब चैनल के जरिए से जिन्होंने तेरे कलाम की तलावत को सुना, मैं इनके लिए सलामती की दुआ करता हूँ। अगर ये परेशान है, किसी मुश्किल में या किसी परेशानी के अंदर घिरे हुए, मैं इनकी तमाम तक मुश्किलात को तेरे सामने रखता हूँ। अपने कदूस नाम के वसीले से इन्हें बहाली अता फरमा। बेऔलादों को औलाद दे, बेसहारों को सहारा दे। कोविड में जितने लोग मुब्तला हैं और जितने इसके शिकार हो चुके हैं, जितने हॉस्पिटल के अंदर, उनकी बहाली के लिए दुआ करते हैं। पूरी वर्ल्ड की सलामती की दुआ करते हैं। अफगानिस्तान के अंदर होने वाली उन तमाम वाक़या को तेरे सामने रखते हैं। उन लोगों की सलामती के लिए दुआ करते हैं। हर तरह की परेशानी से, मुश्किल से उस मुल्क को बचाकर महफूज रख। इसी तरह में पाकिस्तान की सलामती की दुआ करते। पाकिस्तान की तमाम कलीसियाओं को, तमाम पासबानों को जो बड़ी दयानतदारी वफादारी से तेरी खिदमत गुजारी का काम कर रहे, इन सब के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। एक एक पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। ऐ खुदावंद, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, उनके खानदानों के लिए सलामती की दुआ करता हूँ। उन पर रहम कर। और खुदावंद, जिन्होंने नहीं किया, सिर्फ देख रहे, मैं उनके लिए भी बरकत चाहता हूँ। ऐ खुदावंद, तू इन पर रहम कर, फजल कर और इन्हें बड़ी बरकत दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी इनकी जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाए। इन सब पर बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर और इन्हें बरकत दे। ऐ खुदावंद, हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के वसीले से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ अजीजों, आखिर में यही कहना चाहूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने अजीजों के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।